جب قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کو سامنے کھڑا کریں گے تو اللہ رب العزت ان نعمتوں کا حساب لیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تجھ کو ایسی ایسی نعمتیں دی تھی، کیا تو نے ان کا صحیح استعمال کیا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا میں نے تجھ کو آنکھیں دی تھی، کیا تو نے ان کو صحیح استعمال کیا؟ تجھ کو 2 ہاتھ دیے تھے، 2 پیر دیے تھے، ناک دی تھی، زبان دی تھی، کیا تو نے اس کو صحیح استعمال کیا؟ اللہ رب العزت بندے سے فرمائیں گے کہ میرے بندے میں نے تجھ کو ایسی نعمتیں دی تھی، میں نے تجھ کو آنکھیں دی تھی، تو نے ان کو کیسے استعمال کیا؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جو کہے گا اللہ میں نے نظر کو صحیح استعمال کیا اور اس کے نامہ اعمال اس کو دیے جائیں گے، یعنی اس کے جو نامہ اعمال ہوں گے اس سے ثابت ہو جائے گا کہ میں نے ان آنکھوں کو کیسے استعمال کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کو ایسی بینائی عطا فرمائیں گے جو جنت میں انبیاء کا بھی دیدار کرے گی۔ میرے عزیزو دیکھو اللہ رب العزت نے جو ہم کو ایسی ایسی نعمتیں دی ہے، یعنی ہاتھ دیے ہیں، آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، پیر دیے ہیں، کھانے کے لیے یعنی ناک سونگھنے کے لیے دی ہے، زبان دی ہے، اور ایسی ایسی نعمتیں دی ہے کہ ان کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندے کو سب سے بڑی چیز کیا تندرستی دے رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سب سے بڑی چیز یعنی تندرستی دے رکھی ہے۔ جن بندوں کے پاس تندرستی نہیں ہے ان سے معلوم کرے وہ کیسے کیسے دوائی کھا کر یہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ ان کو وہ بنا دوائی کے ان کو آرام بھی نہیں ملتا، ان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک سونے کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں دے رکھی ہے۔ وجعلنا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وجعلنا نومکم سباتا کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو ایک سونے کی چیز بنایا، یعنی رات کو آرام کرنے کے لیے راحت کی چیز بنایا، سکون سے سونے کے لیے۔ یہ دیکھو کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ وجعلنا النہار معاشا اور دن کو تمہارے لیے کمانے کا وقت بنایا، یعنی دن کے اندر تم اپنا کام بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو دن رات ایک بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دیکھا ہے کہ ان کو آسانی کیسے ہو کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایسی ایسی نعمتیں دی کہ ان کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کے اندر نہ جانے کتنی جگہ ایسی ایسی پیاری پیاری پورے قرآن کے اندر ایسی ایسی آیتیں ہیں کہ ان کو ہم ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو ایسی ایسی نعمتیں دے رکھی ہے کہ ان کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی چیز میں بھی بتا رہا تھا کہ وجعلنا نومکم سباتا کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو سونے کی چیز بنایا، یعنی راحت آرام کرنے کے لیے بنایا۔ میرے عزیزو دیکھو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہتے تو ہم سب کو یعنی دن اور رات کو ایک بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا۔ دن بھی بنایا اور رات بھی بنائی۔ رات میں ہر چیز آرام کرتی ہے، جانور بھی آرام کرتے ہیں، جو جنگل کے جانور ہوتے ہیں وہ بھی آرام کرتے ہیں، سب پوری دنیا آرام کرتے ہیں، سکون سے سب سو جاتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں رات کے اندر۔ میرے عزیزو یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں انہی چیزوں کے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنے سامنے کھڑا کریں گے بندے کو پوچھیں گے کہ میں نے تجھ کو یہ نعمتیں دی تھی، تو نے ان کو کیسے استعمال کیا ہے؟ میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ میں نے تجھ کو تو آنکھیں دی تھی، تو نے ان کو کیسے استعمال کیا؟ آئیے میں آگے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیا پوچھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت اس کو یعنی اگر آنکھوں کا صحیح استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی بینائی عطا فرمائیں گے جو جنت میں انبیاء کرام کا دیدار کرے گی، اللہ رب العزت کا بھی دیدار کرے گی۔ اور اگر اس
آنکھ میں غلط دیکھ لیا، یعنی بندے کی آنکھ ہے، آنکھ میں غلط دیکھ لیا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں اندھا ڈال کر، یعنی اندھا کر کے ڈالیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو شخص دنیا میں اندھا بنا وہ آخرت میں اندھا ہوگا اور راہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا، تو نے مجھ کو اندھا کیوں کھڑا کیا؟ بندہ سوال کرے گا اے اللہ میں دنیا کے اندر آنکھوں والا تھا، آپ نے مجھ کو آنکھیں دی تھی، تو میں اب اندھا کیسے کھڑا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا، کیوں اندھا کھڑا کر دیا؟ یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ اللہ میں دنیا کے اندر آپ نے مجھ کو آنکھیں دی تھی، اے اللہ آپ نے مجھ کو آنکھیں دی تھی دنیا کے اندر، اب میں اندھا کیوں کھڑا کر دیا مجھ کو اپنے سامنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن بندے کو کیوں کھڑا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ سوال کر رہا ہے اے اللہ آپ نے مجھ کو اندھا کیوں کھڑا کیا؟ دیکھو کتنی پیاری بات لکھی ہے، فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، بندے تو نے اس کا مس یوز کیا، یعنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا، اس لیے میں نے تجھ کو آج اندھا کھڑا کر دیا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے آج تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کو ایسی نعمتیں دی جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دی تھی، دنیا کے اندر آنکھیں دی تھی، انسان کو یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ تجھ کو تو آنکھیں دی تھی، اگر تو نے ان کا صحیح استعمال کیا تو تجھ کو ایسی بینائی عطا فرمائی جائے گی قیامت کے دن جو انبیاء کرام کا بھی دیدار کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دیدار کرے گی۔ میرے عزیزوں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ایسی نعمتیں دے رکھی ہے کہ ان کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں میں نے بندے کو آنکھیں دی ہے، یہ اس کا کیسے استعمال کر رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں پچھلے بیان میں بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان سے کوئی غلط استعمال ہو جاتا ہے، یعنی آنکھوں کا غلط استعمال ہو گیا یا زبان کا غلط استعمال ہو گیا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا غلط استعمال ہو گیا، میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے بھی حکم فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے نامہ اعمال مت لکھو، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو چھوٹ دیتے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ مان جائے میرے سے، یعنی اللہ تبارک اگر گناہ ہو جاتا ہے تو مجھ سے معافی مانگ لے، یہاں تک کہ فرشتوں سے حکم فرماتے ہیں کہ اس کے بندے کے نیک نامہ اعمال مت لکھو، نامہ اعمال مت لکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ یہ غلط ہی چلتا رہے، لیکن ہاں جب تک بندہ غلط چلتا رہے گا اگر اس نے معافی نہیں مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ایسی سزا دیتے ہیں کہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ ایسی سزا کیوں دی۔ بندہ سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسی مشکلیں میں ڈال دیتا ہے، کبھی کبھی آزمانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تندرستی دے رکھی ہے، مجھے تندرستی دے رکھی ہے، اگر ہاں اس تندرستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میرے عزیزوں میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دی ہوئی نعمتیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اس لیے میں سبھی سے درخواست کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، بیماری میں بھی، پریشانی میں بھی،
तो अल्लाह तबारक व ताला उन चीजों को यानी बीमारी को कुछ टाइम के लिए रखते हैं, फिर अल्लाह तबारक व ताला उसको शिफा देते हैं। और मुश्किल में डाल रखा है और बंदे ने उस पर सब्र कर लिया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो अगर ये सोच लिया दिल के अंदर कि अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जब चाहे ठीक कर सकता है, अल्लाह तबारक व ताला जब चाहे मुश्किल में डाल सकते हैं, सब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से होता है। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व ताला जिस हाल में भी रखे उस हाल में अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करिए। नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है, हमारी आंखें, ज़बानें, तंदुरुस्ती है, और अल्लाह तबारक व ताला ने हमको कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए। जिन बंदों के पास ये नेमतें दी है उनको मालूम करे कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझको नेमतें, ये हाथ पैर नहीं दिए। बेचारा कोई एक्सीडेंट के अंदर उसको एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उसके हाथ पांव कट गए, ऐसी बहुत सारे ऐसे आदमी हमको देखने के लिए मिलते हैं। मेरे अजीजों, देखो मैंने जो बयान किया है इस अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और भी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सब नीमतें, मैं सिर्फ नीमतों के ऊपर बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व ताला ने हमको ऐसी नीमतें दे रखी है कि उनको हम शुमार भी नहीं कर सकते। आइए मैं आगे भी बताता हूँ आप लोगों को, चलते आगे भी बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को रिज्क खाने के लिए दिया है, खाने के लिए दिया। अगर हलाल कमाया, हलाल खाया, तो अल्लाह तबारक व ताला जन्नत के अंदर उसको 70,000 तना के खाने खिलाएंगे। नहीं, बहुत सारे किस्म के, यानी 70,000 बहुत ज्यादा होते हैं मेरे अजीजों। अल्लाह तबारक व ताला अगर दुनिया के अंदर हमने हलाल कमाया, हलाल खाया, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाया, खुद भी हलाल खाया, तो अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमा रहे कि उसको जन्नत में 70,000 तरह का खाना खिलाया जाएगा। अलग अलग किस्म का खाना होगा। आज हम दावत में जाते हैं कि वहां पे भी बहुत कई तरह का खाना होता है, हम सोचते हैं कि ये भी खा ले, ये भी खा ले, लेकिन वहां जन्नत के अंदर कितनी तरह का, 70,000 तरह का खाना होगा। मेरे अजीज, सोचो अल्लाह तबारक व ताला ने यानी सिर्फ हलाल कमाई के ऊपर, जो हलाल कर कमाता है, हलाल खाता है, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाता है, तो ये नेमतें उन लोगों के लिए है मेरे अजीजों। और जो आगे आ रहा है, जो हराम खाता है, रिश्वत खाता है, सूद खाता है, सुन लो, उन लोगों के लिए जो दुनिया के अंदर हराम कमाते हैं, हराम खाते हैं और हराम रिज्क कमाते, हलाल नहीं कमाते, हराम कमाते हैं, रिश्वत लेते हैं, सूद खाते हैं, तो उनके लिए देखो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया, वला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, वला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन। उन लोगों को ऐसा खाना खिलाया जाएगा जो जहन्नमियों के जख्मों से खून और पील निकलेगी, वो उनको इकट्ठा करके, जमा करके, पहले में इकट्ठा करके उनको पिलाया जाएगा। ये सोचने का मकाम है मेरे अजीजों। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हलाल पाक रोजी नसीब फरमाए, हलाल तरीके से कमाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, देख लो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया, यानी अगर हलाल खाया, हलाल कमाया, हलाल खाया, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाया, उनके लिए क्या फरमाया कि उनके लिए जन्नत में 70,000 तरह का खाना होगा। ये सोचने का मकाम है। लेकिन अगर दुनिया के अंदर हराम कमाया, हराम खाया, अपने बच्चों को भी हराम खिलाया, उनके लिए क्या फरमा दिया कुरान करीम में, वला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन। उन लोगों के लिए ऐसा खाना होगा जो जहन्नमियों के जख्मों से खून और पील निकलेगी, उनको इकट्ठा करके प्यालों में जमा करके उनको पिलाने के लिए दिया जाएगा, जो हराम खाते थे, जो हराम खाना खाते थे और हराम खिलाते थे, तो उनको मालूम होगा कि हमको खाना क्यों खिलाया जा रहा है। सोचेंगे वो, तो उनको खुद ही महसूस होगा कि तुमने दुनिया के अंदर हराम कमाया था, हराम खाया था, इसलिए तुम्हारा जो खाना है ये जहन्नमियों के जख्मों से जो खून और पील निकल रही है, ये इकट्ठा करके तुमको पिलाने के लिए दी जाएगी, क्योंकि तुम दुनिया के अंदर तुमने हराम कमाया था और हराम ही खाया था और अल्लाह तबारक व तआला की नियमतों की नाकदरी की थी। उनके लिए है मेरे अजीजों। देखो
اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تعالی مجھ کو بھی اور آپ لوگوں کے بھی حلال طریقے سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری نعمتیں دیکھو، اگر بہت ساری نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں ہم کو دے رکھی ہے، تندرستی دے رکھی ہے میرے عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔